بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ کا یہ تیسرا رکوع ہے اور اس کی پہلی جو ابتدائی آیات ہیں اس کے متعلق گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ تو ستاروں کے ڈوبنے کے مقام، اس میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں مراد صحابہ کرام کی قبریں، صحابہ کرام کے مزارات ہیں، کیونکہ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں جن کے ذریعے سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہوں نے دین اسلام کے پیغام کو دور دور تک پہنچایا۔ تو وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ اب ان ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ان کی قبریں ہیں جہاں وہ آرام فرما ہے، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو دین اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ وہ ایسا وقت تھا مکہ کے اندر کہ جب اسلام قبول کرنا اور ایمان دار ہونے کا اعلان کرنا گویا ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کے مترادف تھا، لیکن انہوں نے کسی خطرے کو اور کسی تکلیف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے برملا جو ہے ایمان کا اعلان کیا اور اس کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں کہ کس طرح انہوں نے دین اسلام کی خاطر تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں اور کیا کیا ظلم اور ستم ان پہ توڑا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنی غفار ایک قبیلہ تھا، اس سے ان کا تعلق تھا۔ فطری طور پر ہدایت کی تڑپ دل کے اندر موجود تھی اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور دین حق کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، بھائی جاؤ مکہ میں جا کے اس شخص کے حالات معلوم کر کے آؤ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کے کیا احوال ہیں۔ ان کا بھائی سفر کرتا ہوا مکہ شریف آ کے پہنچا، حالات کا جائزہ لیا، لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ واپس جا کے انہوں نے بتایا کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، لیکن پوری تسلی نہ ہوئی۔ خود رختے سفر باندھا، بھائی خود جا کے میں جا کے پتہ کروں تاکہ پوری معلومات حاصل ہو جائیں۔ خود آئے،
مکہ شریف پہنچے تو مکہ شریف میں مرکزی جگہ مسجد حرام تھی، مسجد حرام میں آئے۔ اب ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے ہیں اس اعلان نبوت کی وجہ سے۔ اب وہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں آ کے ٹھہر گئے۔ اب یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ تو اس وجہ سے اب کسی سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، بھائی جس سے پوچھوں پتہ نہیں وہ کوئی دشمن ہی ہو، تو اس لیے کسی سے نہ پوچھا، دن بھر حالات کا جائزہ ہی لیتے رہے۔ شام پڑ گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ ایک اجنبی مسافر کہیں باہر سے آیا ہے، بظاہر کسی کام سے ہی مکہ آیا ہوگا اور کوئی اس کا جاننے والا، کوئی تعلق والا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اسی لیے مسجد میں ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے اس نے نہ کھایا ہوگا نہ اس کے لیے کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ تو چونکہ اہل عرب کے اندر مہمان نوازی یہ شروع سے ہی بھری ہوئی تھی، دل کو اور خاص طور پر چونکہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، تو انہوں نے حضور کی آغوش میں انہوں نے ہوش سنبھالا اور حضور کی تربیت میں انہوں نے سارا وقت گزارا۔ اور یہ چیز کہ مسافروں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھا، خاص نشانی اور خاص پہچان تھی۔ اعلان نبوت تو حضور نے 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن شروع سے ہی اچھے اخلاق کو کوٹ کوٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بھرے ہوئے تھے۔ تو یہی تربیت حضرت علی کی بھی کی تھی کہ کوئی بے سہارا ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے، کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے، تو یہ بھی نہ پوچھا بھائی کس کام سے آئے ہو، ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ۔ اس کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا اور ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، بھائی یہ یہاں تم رات کو سو جاؤ۔ صبح اٹھے، ناشتہ وغیرہ ان کو دیا، پھر اٹھ کے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں آ گئے۔ بیت اللہ شریف میں آ کے دن بھر وہ اسی طرح جائزہ لیتے رہے رات کا، کسی سے پوچھا پھر بھی اسی خطرے کے پیش نظر کہ پتہ نہیں کون مسلمان ہے کون کافر ہے، لوگ دشمن بھی ہیں۔ دوسرے دن پھر شام پڑ گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی نے دیکھا بھئی مسافر ہے، بظاہر کسی کام سے آیا اور لگتا ہے کہ اس کا کام نہیں ہوا ہے، اس لیے یہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے، تو کوئی نہیں ہے، چلو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ حضرت علی نے پھر ان کو لیا، حضرت ابو ذر غفاری کو گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن پوچھا نہیں، انہوں نے بھی پوچھا نہیں بھی کس کام سے آئے ہو اور کیا ضرورت ہے، انہوں نے بھی نہیں بتایا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن پھر صبح آ گئے مسجد حرام میں، شام پڑ گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی نے پھر دیکھا بھئی مسافر ہے، بظاہر کسی کام سے آیا ہے، 2 دن گزر گئے، کام نہیں ہوا، اسی لیے یہاں ٹھہرا ہوا۔ پھر حضرت علی حضرت ابو ذر غفاری کو گھر لے گئے، کھانا کھلایا، رہنے کے لیے جگہ دی، پھر پوچھ ہی لیا بھئی کس کام سے آئے، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں کوئی۔ تو انہوں نے پہلے تو ان سے عہد و پیمان لیا بھئی جو کچھ کہو گے درست اور حق اور سچ کہو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی۔ پوچھا میں اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مکہ میں کسی شخص نے اعلان نبوت کیا ہے
اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب یہاں چونکہ میرے علم میں ہے کہ لوگ دشمن بھی ہیں، اس لیے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اور مجھے ویسے پتہ نہیں چلا، تو اس لیے میں یہ 3 دن سے یہاں ٹھہرا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری صورت عالم پہ واضح کی کہ بالکل وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور صبح میں ان کو تمہیں ان کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، لیکن جاتے ہوئے یہ محسوس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ہم اکٹھے چلیں گے، اگر میں کہیں بہانے سے اپنا جوتا درست کرنے کے لیے ٹھہر جاؤں تو تم چلتے رہنا، تم نے کھڑے نہیں ہونا، بھائی محسوس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، ایک گھر تھا حضرت ارقم کا صفا کے قریب ہی، وہاں پہ حضور قیام پذیر تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، انہوں نے حضور کی زیارت کی، بات چیت کی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، بنی غفار کے اندر۔ یہ مکہ شریف سے جو رستہ ملک شام کی طرف جاتا ہے، مکہ شریف سے مدینہ شریف کے قریب سے گزر کے ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا، جو مین تجارتی روٹ تھا جس کے ذریعے سے مکہ والے ملک شام کی طرف تجارتی قافلے لے کے جاتے اور لے کے آتے تھے۔ اس رستے کے اوپر یہ ان کا قبیلہ وہاں رہتا تھا، وہاں ان کی قیام گاہ تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا فرمائے، پھر تم آ جانا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر جا کے اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ حرم شریف کے اندر آگے لوگوں کا مجمع ہے، سب کے سامنے آ کے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اپنے ایمان کا اعلان کیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں ان پہ ایمان لا چکا ہوں۔ اتنی بات سننی تھی کہ کافر جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے مار پیٹ شروع ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے، جانتے ہیں مسافر ہے، اکیلا ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، سب لوگ مار پیٹ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، حضرت عباس حضور کے چچا وہ آ گئے اور انہوں نے چھڑایا، اور انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ آدمی بنی غفار کا ہے اور ان کا قبیلہ تمہارے تجارتی شاہراہ کے اوپر ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو وہ تمہارا تجارتی رستہ جو ہے اس کو بند کر دیں گے، تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اب ان کو ہوش آیا بھی یہ تو بڑا سیریس ہو جائے گا۔ جب یہ بات سنی کہ ہمارا تو ناطقہ بند کر دیں گے، رستہ بند ہو جائے گا، ادھر جا نہیں سکیں گے، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت ابو ذر غفاری حالانکہ جانتے تھے، لیکن جو اس میں یعنی ایک سرور تھا اعلان کرنا اپنے ایمان کا، وہ مجبور کر رہا تھا۔ پھر آ کے حرم شریف میں اعلان کرتے ہیں اپنے ایمان کا اور حضور کی نبوت اور رسالت کا۔ پھر کافر ٹوٹ پڑتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، پھر حضرت عباس آ کے چھڑاتے ہیں۔ تو بار بار حالانکہ پتہ ہے کہ وہ ماریں گے، لیکن ایک جذبہ ہے اور ایک سرور ہے جو مجبور کرتا ہے کہ کافروں کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کا اعلان کیا جائے۔ تو اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے
دین اسلام کی خاطر تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں، اور خاص طور پر ان کا وہ جذبہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلے درس کے اندر کہ سب سے بڑھ کر محبت رسول اور ادب رسول کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا. ایسا ادب اور احترام کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے. وہ علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اس طرح یہ پنڈلیوں میں ذرا سا بلیڈ کے ساتھ زخم لگا کے خون نکالا جاتا تھا، اور یہ اس کو حجامہ کہتے ہیں عربی میں. ہمارے ہاں حجامت اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بال کٹانے کے معنی میں، لیکن عربی میں اس کے لیے حلاقہ کا لفظ، حلاقہ کا محلقین جس سے بنا وہ استعمال ہوتا ہے. مقصرین چھوٹے کرنا اور حلق پورے سر کے بال اتارنا. تو حجامہ کا جو لفظ ہے یہ عربی میں پچھنے لگوانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے زخم کر کے خون نکالا جاتا ہے، اس طرح علاج کیا جاتا ہے. تو پچھنے لگوائے، جو خون نکلا ایک پیالے کے اندر وہ جمع ہوا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ جاؤ، جا کے کسی ایسی جگہ اس کو چھپاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، بچے تھے. مدینہ منورہ میں مہاجرین کے ہاں جو سب سے پہلے جس آدمی جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کے یہ نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ پیالہ لیا اور جا کے دیوار کے پیچھے جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو وہ جو خون تھا اس کو پی لیا، اور پی بھی اس لیا کہ پیالے کو بھی چاٹ لیا، اور واپس آ گئے. آ کے کہا حضور ایسی جگہ غائب کیا جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا شاید تم نے پی لیا. عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے پی لیا. اب دیکھیے خون جو ہے بہتا ہوا خون یہ نجس، ناپاک اور حرام ہے. قرآن پاک میں 4 چیزیں جو ہیں ان کو حرام کیا گیا ہے. یہ 2-3 مقامات پہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے. یہ 4 چیزیں جن کو قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. ایک تو مردار، وہ جانور یعنی جو حلال ہے. ویسے تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہی ہے نا. حلال جانور جو طبی موت مر جائے، یعنی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، خود بخود مر جائے، وہ حرام ہے. دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے. لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت وہ حرام ہے. اور اہل لغیر اللہ بھی، یعنی ذبح کرتے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، کافر بسم اللہ بتوں کے نام لے کے وہ ذبح کرتے تھے. تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ضروری ہے. ذبح کے وقت ایک تو یہ ہے کہ حرام تو حرام ہے، حلال جانور جو ہیں، گائے ہے، بکری ہے، مرغی ہے، جو بھی حلال جانور ہیں، ان کو ذبح کرنے کے لیے ایک تو ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا تب وہ جانور جو ہے حلال ہوگا، اس کا کھانا جائز ہوگا. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جو عیسائی اور یہودی ہیں ذبح کے حکم میں، جب وہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو وہ بھی مسلمان کے حکم میں ہوگا. کہ اہل کتاب جو عیسائی یا یہودی اگر وہ بھی اس طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کو بھی حلال قرار دیا گیا. تو اگر
جانور حلال ہے، ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا ہے، تو وہ باقی اس نے چھری بیری سب کچھ کیا ہے، لیکن جان بوجھ کے دانستہ اس نے اللہ کا نام نہیں ہے، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ مسلمان اللہ کا نام لے کر جب کسی حلال جانور کو ذبح کرے گا تو اس کا گوشت کھانا ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں، ایک مردار، بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ چار۔ جیسے اس بیٹے نے سوال کیا ہے، یہ جو اہل کتاب ہے عیسائی یا یہودی، خصوصاً یہودی، کیا وہ اللہ کا نام لیتے ہیں ذبح کے وقت؟ یہ تو علم نہیں ہے، بہرحال حلال تو وہی ہوگا نا جو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے، تو اب وہ پتہ نہیں کس طرح کرتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کوئی عیسائی یا یہودی وہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے گا تو وہ حلال ہوگا تبھی۔ اگر مسلمان بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، جس طرح ہوتا ہے وہ ذبح ادھر کر رہے ہیں، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر گالیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ حلال تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر کوئی عیسائی یا یہودی وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا تو وہ، اب یہ چار چیزیں جو ہیں حرام کی گئی ہیں، جن میں بہتا ہوا خون، باقی جو ان چیزوں کی حرمت ہے وہ ضمناً یا احادیث مبارکہ سے ان کی حرمت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے صراحتاً چار چیزوں کی حرمت جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان ہے، ان میں بہتا ہوا خون بھی ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خون جو بہہ کے نکل گیا ہے پیالے میں جمع، اس کو انہوں نے پی لیا۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ خون جب جسم کے کسی بھی حصے سے نکل کے بہہ جائے تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس جگہ کا پھر دھونا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف کہیں سے ذرا خون چمکا اور اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا ہے تو اس وقت تک وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، جب نکل کے بہہ جائے پھر جو ہے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو بہرحال بہتا ہوا خون اس کو قرآن پاک نے صراحتاً حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسی خون کو پی لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹتے جھڑکتے، بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا گیا تو اس میں کیوں پی لیا؟ اب کوئی الٹی وغیرہ کرو، اس کو نکال دو، خبردار کبھی ایسے نہ کرو۔ عام آدمی کا دیکھیے یہی حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، جس طرح آپ کے بہت اور سے احکام مختلف ہیں، اسی طرح حضور کے تمام فضلات مبارکہ وہ بھی پاک، طیب اور طاہر ہیں، کہ بجائے ان کو ڈانٹنے اور جھڑکنے اور منع کرنے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور غالباً اس طرح ہے کہ کسی نے اگر جنتی کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی قبروں کو، ان کے مزارات کو، ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، اور فرمایا یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم اس کو جانو۔ آگے فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ کریم عزت والا، معزز، اور قرآن کریم عزت والا بھی ہے، معزز بھی ہے، اور معزز بنانے والا بھی ہے، کہ جنہوں نے قرآن پاک سے دل لگایا، قرآن پاک کا احترام کیا، اور قرآن پاک کو پڑھا، محنت کی، سمجھا، سمجھانے کی کوشش کی، ان کو قرآن پاک نے معزز اور محترم کر دیا۔ وہ اگر ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان آتے ہیں تو عثمان غنی بن جاتے ہیں، علی آتے ہیں تو حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ دل لگایا، قرآن پاک نے ان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیا، تو یہ معزز
عزت والا ہے بھی اور عزت والا بنانے والا بھی ہے. جو بھی اس سے دل لگاتا ہے اس کو عزت بخشتا ہے، اس کو معزز اور محترم بنا دیتا ہے. اور قرآن پاک کو کریم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے اندر مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا ہے. اور قرآن پاک یہ کریم ہے کہ یہ اچھے اخلاق، نیک اچھی عادات کا حکم دیتا ہے اور غلط باتوں سے منع فرماتا ہے. قرآن پاک کے اندر سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، بد اخلاقی بد خلقی سے منع کیا گیا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک میں تکبر اور غرور سے منع کیا گیا ہے، عاجزی اور انکساری کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن پاک چونکہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھی چیزوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے، عزت والا ہے، معزز ہے، معزز بنانے والا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دینے والا. فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا اور لوح محفوظ سے پھر اس کو اتارا گیا اور اب ہمارے پاس ایک معزز کتاب کی شکل میں موجود ہے. لا یمسہ، نہ چھوئیں اس کو، مسا یا مسو چھونا، قرآن پاک کو نہ چھوئیں، الا المطہرون، مگر صرف پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں. یعنی قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی باوضو ہونا ضروری ہے. بے وضو آدمی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب کسی کا اگر وضو نہیں ہے تو اس صورت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن وہ زبانی یا بغیر ہاتھ لگائے دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن بے وضو آدمی کا قرآن پاک کو چھونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے، زبانی آتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کھلا ہوا ہے، ہاتھ نہیں لگاتا ہے، دیکھ کے بھی پڑھ رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا بے وضو آدمی. ہاں اگر ضرورت ہو تو کسی ایسے کپڑے کے ساتھ بھی پکڑ سکتا ہے جو جسم کے تابع نہیں ہو. جس طرح مثلا دیکھیں یہ میرے جسم کے تابع ہے لیکن یہ الگ ہے. ایسا کپڑا جو جسم کے تابع نہیں ہے، یا قرآن پاک کا بھی جس طرح ایک غلاف اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایک الگ ہوتا ہے، تو ایسا الگ کپڑا نہ جو قرآن پاک کے تابع ہے نہ جسم کے تابع ہے، اسے یہ الگ کپڑا مثلا اس سے بے وضو آدمی ضرورتاً پکڑ سکتا ہے. تو جو جسم کے تابع ہے، جس طرح یہ قمیض وغیرہ ہے، اس سے نہیں پکڑ سکتا. اسی طرح قرآن پاک کے دو، ایک اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا جو ساتھ، اور ایک الگ ہوتا ہے. تو جو الگ کپڑا ہونا، جسم کے تابع ہونا، قرآن پاک کے تابع، اس سے بھی بے وضو آدمی جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے ضرورتاً. تو اس طرح قرآن پاک کو بے وضو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زبانی پڑھ سکتا ہے، یا کھلا ہوا ہے تو بغیر ہاتھ لگائے اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. یہ تو ہے بے وضو آدمی. اگر غسل کی ضرورت ہے، جس کو جنبی کہا جاتا ہے، تو اس حالت میں پھر زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. جنبی حالت میں جب غسل کی ضرورت ہے تو پھر زبانی، بے وضو آدمی تو زبانی پڑھ سکتا ہے لیکن بغیر ہاتھ لگائے، لیکن غسل کی ضرورت ہے تو پھر زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. یعنی پھر تلاوت کلام پاک مکمل طور پر منع ہے. اسی طرح عورتیں جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ بھی قرآن پاک کی زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتی. لیکن اس میں تلاوت منع ہے. اگر کوئی آیت دعا کے طور پر پڑھی جا رہی ہے تو مثلا دعا میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن جس وقت دعا مانگی جا رہی ہے تو اب تلاوت نہیں بلکہ دعا کی نیت کی جا رہی ہے.
تو دعا کے طور پر وہ پڑھ سکتے ہیں، تو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ دعا وغیرہ جو ہے اس میں اگر کوئی قرآن پاک کے الفاظ یا آیات، الفاظ تو اب عربی بولے گے تو عربیوں کے ہر کلام کے اندر وہ، ہمارے بھی اردو میں بھی بہت سے قرآن پاک کے الفاظ وہ استعمال ہوتے ہیں، تو اب اس وقت ہماری نیت تلاوت کی نہیں ہوتی ہے، گفتگو کی ہوتی ہے، یا دعا کے لیے اگر کوئی پوری آیت بھی دعا میں پڑھ رہا ہے۔ بہت سی آیات ہیں جو ہم دعا میں پڑھتے ہیں، دعائی آیات جو ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو دعا میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ تلاوت کی چونکہ نیت نہیں ہے، تو تلاوت جو ہے وہ منع ہے، دعا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کو جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اگر بے وضو آدمی ہے تو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، زبانی یا بغیر ہاتھ لگائے ہوئے کھلا ہے تو اس کو وہ پڑھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاتھ لگانے کے لیے اگر ضرورت ہو تو پھر الگ سے کوئی کپڑا ہو اس سے پکڑنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ نہ چھوئیں اس کو مگر پاک لوگ جو یعنی طاہر ہوں، باوضو ہوں۔ اور اگر اس کو لا جو ہوتا ہے کبھی نہیں کے لیے ہوتا ہے اور کبھی نفی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کبھی کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے لا کے لیے، اور کبھی کسی چیز کے نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، ایسے نہیں۔ ایک ہے کہ یہ نہ کرو اور ایک یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوا۔ اب یہ صرف کے اندر جو لا نہیں کا ہوتا ہے وہ پھر مضارع کو جزم دے دیتا ہے، اور لا نفی کا جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں چونکہ آخر میں سین جو ہے مسا یا مسو، اب لا نہیں کا ہو یا نفی کا ہو، یہاں لفظوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہاں دونوں طرح درست ہے۔ عام مفہوم تو یہی ہے کہ نہ چھوئیں اس کو، یعنی یہ منع کرنے کے لیے ہے کہ نہ چھوئیں قرآن پاک کو مگر پاک لوگ۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ معنی ہے یہ لا نفی کا، یعنی نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ، تو دوسرے جو ہیں ان کا ہاتھ ادھر نہیں آتا ہے۔ یہ وہی خوش قسمت ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، انہی کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ قرآن پاک کو چھوتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں ان کی قسمت میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ وہاں تک ہاتھ پہنچے ہی نہیں۔ ایسی جگہ قرآن پاک کو رکھو کہ گھر کی چاہے ساری مٹی اڑ کے اس کے اوپر پڑھو، لیکن تمہارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ پڑھنا نہ پڑ جائے۔ قرآن پاک کو اس طرح یعنی بلند مقام پہ رکھ دو جہاں تک ہاتھ ہی نہ پہنچے، تاکہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، پڑھ کے سمجھا جائے اور سمجھ کے اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ تو یہ نہیں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نفی کے لیے بھی، یعنی عام طور پر تو نہیں کا معنی یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ لیکن اگر نفی کے لیے کیا جائے کہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاک لوگ، تو یہ بھی معنی درست ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ قرآن پاک کے لیے تنزیل اور انزال دونوں لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ نازلہ جو کہ ماضی مجرد ہے، اس سے آگے پھر نزل ینزل تنزیل اور انزل ینزل انزال دونوں کے لفظ یہ استعمال ہوئے۔ تنزیل یہ جب باب تفعیل پہ آئے اس کا معنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزل ینزل انزال کا معنی اکٹھا یک بارگی اتارنا۔ تو یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، جس طرح
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو یہاں انزلہ باب افعال ہے، تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں یعنی ماہ رمضان کی وہ رات 27ویں یا جس میں جو بھی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن پاک جو ہے اس کا نزول ہو گیا، پورا قرآن پاک اتار دیا گیا، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں حسب ضرورت جہاں جہاں ضرورت پڑی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، کبھی ایک آیت اتری، کبھی 2 آیتیں، کبھی کوئی سورت اتری۔ جب کوئی واقعہ ہوا جہاں رہنمائی کی ضرورت پڑی وہاں قرآن پاک کی آیات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی۔ تو یہ ہے تنزیل، یعنی قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اتارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک حضور مکہ میں قیام پذیر رہے، اور پھر ہجرت فرمائی، اور 10 سال حضور کا قیام مدینہ منورہ میں رہا۔ تو یہ 23 سال ہیں جس کے 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو دونوں لفظ تنزیل بھی اور انزال بھی استعمال، انزال کا معنی یک بارگی، تو یہ 2 دفعہ قرآن پاک کا نزول ہوا، ایک دفعہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کا یعنی اتارا گیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، حضور کے دل مبارک پر اس کا جو نزول ہوا وہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ تو یہ تنزیل کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزال کا معنی یک بارگی اتارنا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا اس بات، الحدیث کا معنی بات، یہاں مراد قرآن پاک ہے، کیا اس بات یعنی قرآن پاک میں تم سستی کرتے ہو، اس کو قبول کرنے میں تم سستی کر رہے ہو، قبول نہیں کر رہے۔ مداحنت کیا ہوتی ہے؟ ویسے مداحنت کا عام معنی یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں کافروں کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا، ان کو خوش کرنے کے لیے دین کے اندر بے جا نرمی کا مظاہرہ جو کیا جاتا ہے اس کو مداحنت کہا جاتا ہے۔ کہ کافر آ جائیں تو کہیں ہندو مسلمان بھائی بھائی، یہ ہوتی ہے مداحنت، کہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے کہیں کہ جو ہندو مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں، سب خوش ہیں، سارے صحیح ہیں، ہندو بھی مذہب صحیح ہے، عیسائی بھی صحیح ہیں، یہودی بھی صحیح، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے جیسے لوگ آگے ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی جائے، بھائی وہ بھی صحیح ہے، ہم بھی صحیح ہیں، تم بھی صحیح ہو، وہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ ہوتی ہے مداحنت، یعنی کافروں کو، غیر مسلموں کو، ایک ہوتی ہے یعنی اسلامی اخلاق، وہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوشش کی جائے، اس میں سب لوگ برابر ہیں، کوئی مسلمان غیر مسلم کی قید نہیں ہے، سب کے ساتھ حسن اخلاق اور سب کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ انسانوں سے آگے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور درختوں تک کے حقوق اسلام کے اندر ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ جس میں کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا کہ مدینہ منورہ میں کوئی کافر آ جاتا، کوئی ٹھہرنے کی اس کو جگہ نہ ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر میں ٹھہراتے، اس کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سب کچھ اس کو رہائش کی جگہ دی جاتی۔ تو یہ جو ہے حسن اخلاق یہ سب کے لیے ہے، لیکن مداحنت کا جو معنی وہی ہے کہ بے جا ایسی بات کرنا ان کو خوش کرنے کے لیے
جو دین کے اندر اس طرح کی بات کرنا کہ جی وہ بھی سچے ہیں یہ بھی سچے ہیں، اس طرح کی بات مداہنت جو ہے وہ منع، حسن اخلاق کا حکم وہ سب کے ساتھ اس نے سلوک، بلکہ اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ کی جاتی ہے، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے زبانی کسی کو تبلیغ کرنا، اس کا اثر کم ہوتا ہے، لیکن اخلاق کے ذریعے اگر کسی کو تبلیغ کی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ جب کسی کے اچھے اخلاق کو آدمی دیکھتا ہے تو وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اس ذریعے سے کسی کو اسلام کے قریب کرنا وہ زیادہ آسان ہے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے کسی غیر مسلم کو انسان متاثر کرے کہ وہ اخلاق کو دیکھ کر کہے بھئی ہاں جس دین کا یہ ماننے والا ہے وہ سچا دین ہے۔ تو یہاں معنی ہے سستی کرنا کہ تم قرآن پاک کو ماننے میں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور رزق بمعنی حصہ، تم اپنا حصہ یہ کرتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا اور اس کو ماننے کا حکم دیا، لیکن تمہارے حصے میں یہی آیا کہ تم اس کو جھٹلاؤ کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ سچا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا۔ تو فرمایا کہ تم اپنا حصہ اس میں سے تمہیں یہی ملا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو، اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن آگے اس میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ کسی کی نصیب میں قرآن پاک کو ماننا لکھا ہوا اور کسی کے نصیب میں اس کا انکار وہ اس کے حصے میں آیا۔ کوئی جو ہے قرآن پاک کو پڑھ کے ہدایت حاصل کر رہا ہے اور کسی کے حصے میں قرآن پاک کو پڑھ کے گمراہی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ جس طرح فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت حاصل کریں گے اور بہت سے جو ہیں ان کو گمراہی ملے گی۔ تو بعض تو وہ ہیں کہ جن کو قرآن پاک سے ہدایت مل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا حصہ یہ ہے کہ پڑھتے قرآن پاک ہیں لیکن قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک سے ان کو ہدایت نہیں مل رہی بلکہ گمراہی میں ہی اضافہ ہو رہا۔ حالانکہ قرآن پاک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک کو ہم نے جو اتارا ہے یہ شفاء اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہی ہے، یعنی وہ ایک آیت پڑھتے ہیں تو ان کے لیے رحمت نہیں ہوتی ہے، خسارہ ہی ہوتا ہے، پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں اور خسارہ، پھر پڑھتے جاتے ہیں خسارہ ہی بڑھتا جاتا ہے۔ تو اب یہ کس کے لیے رحمت اور شفا ہے اور کس کے لیے خسارہ ہے؟ جو صحابہ کرام کی طرح محبت رسول میں ڈوب کر قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو اس طریقے سے ہٹ کر اپنے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی خواہش کے مطابق اس کا مطلب اور مفہوم بیان کرتے ہیں، ان کے لیے پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ان کے لیے پڑھتے وہ قرآن پاک ہیں لیکن قرآن پاک سے ان کو جو ہے وہ گمراہی ملتی ہے، اور ان کی خسران اور ان کی گمراہی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ حق ہے، یعنی رحمت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن جس طرح اب بادل ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے یعنی رحمت ہونے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن آگے دیکھا جائے گا کہ زمین کیسی ہے۔ کسی زمین پہ بارش اترتی ہے تو وہاں پھول کھلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، کھیتیاں لہلاتی ہیں، اور کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں کانٹوں والے درخت اگتے ہیں۔ بارش تو ایک ہی ہے لیکن زمین میں فرق ہے، کسی زمین میں پھول کھلے، پھل پکے، اور کہیں سے کانٹے نکلے۔ تو بارش کے تو رحمت ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں، اب زمین ایسی ہے، تو یہی حال قرآن پاک، یہ بھی رحمت کی بارش ہے، لیکن
کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن پاک کو پڑھ کے بھی پھر بھی وہاں پھول نہیں کھلتے، وہاں سے کانٹے ہی نکلتے ہیں۔ ان کو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر ان کو کسی آیت میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ یہ کمی تھی، یہ نقص تھا، یہ عیب تھا۔ کسی آیت کو پڑھ کے ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ کوئی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں اختیار نہیں تھا، کوئی کہتے ہیں یہ نہیں تھا۔ تو یہ اپنی عقل کا قصور ہے اور اپنی یعنی ان کا نصیب ہی یہی ہے، ورنہ قرآن پاک تو جو ہے اگر اہل محبت سے دیکھا جائے تو حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں۔ قرآن پاک کی ایک زیر زبر شد مد ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتارا ہے۔ زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمزاں پائیاں۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کچھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور ان کو اسی قرآن پاک کے اندر ہی کسی آیت سے یہ لگتا ہے کہ حضور کو غیب نہیں تھا، حضور کو علم نہیں تھا، حضور کو اختیار نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں۔ تو یہ ان کی بد نصیبی ہے کہ ان کو قرآن پاک سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں اتارا ہے، اور جب حضور کی محبت میں ڈوب کر صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتے ہوئے جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پھر اس میں کسی آیت میں حضور کا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر آیت کے اندر شان ہی شان نظر آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کا اپنا اپنا ایک سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک ہی چیز جو ہوتی ہے اس میں کسی کو شان نظر آتی ہے اور کسی کو جو ہے وہ عیب نظر آتا ہے۔ ہم ایک دفعہ وہ مناظرے پہ گئے، وہاں بات چلی کہ ایک وہ جو مخالف وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم کہتے ہو حضور کو علم غیب تھا، حالانکہ قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ، حدیث پاک ہے، حوض کوثر پہ آئیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہ میرے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا، یہ تو مرتد ہو گئے تھے، یہ تو دین سے پھر گئے تھے، تو انہوں نے دین کا الریہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سوکھ کر یہ دور ہو جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پانی پلایا جائے۔ تو اب انہوں نے مخالف نے یہ حدیث پیش کی، بھئی تم کہتے ہو علم غیب ہے، اگر علم غیب ہوتا تو پہلے کیوں کہتے بھئی آ جاؤ، پہلے تو کہہ رہے ہیں آ جاؤ یہ میرے ہیں، بعد میں جب فرشتوں نے بتایا یا فرشتے بتائیں گے تو پھر حضور کہیں گے کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو اگر علم غیب ہوتا تو پہلے ہی کیوں کہتے بھئی آ جاؤ، پہلے ہی کہتے بھئی نہیں یہ مرتد تھے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے۔ تو اب یہ ایک سوچ کا ایک انداز ہوا نا، اپنی سوچ یہاں تک پہنچی بھئی اس میں علم غیب کی نفی ہے کہ حضور کو غیب نہیں تھا۔ تو اب پھر وہ ہماری طرف سے ہمارے استاد محترم جو مناظر تھے انہوں نے کہا بھئی یہ اپنی سوچ کا ایک انداز ہے کہ بات تو ایک ہی ہے لیکن اپنی اپنی سوچ ہے، کسی کو وہ یہ ملا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور اگر کسی محبت والے کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں بتائے گا کہ اس میں تو حضور کا علم غیب نظر آ رہا ہے، جہاں سے تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ غیب نہیں تھا عیب نظر آ رہا ہے، یہاں تو حضور کی شان نظر آتی ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا، میدان محشر میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن جو واقعہ ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ تو علم کی دلیل ہے نہ کہ بے علمی کی دلیل ہے۔ جو ہونا ہے قیامت کے دن حضور نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے بیان کر دیا بھئی میدان معاشر میں یہ ہوگا، تو یہ تو حضور کے علم کی دلیل ہے نہ کہ بے علمی کی دلیل ہے۔ تو بات یہی ہے کہ یعنی اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ ان بد نصیبوں کے حصے میں یہی آیا کہ وہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ،
اور تمہارا حصہ یہی ہے کہ تم قرآن پاک کو جھٹلاتے ہو، بجائے ماننے کے اور حفظ جان بنانے کے اور اس کو قرآن پاک کو مان کر یعنی رفتوں اور بلندیوں پر پہنچنے کے، تم پھر اس کو جھٹلا کے پستیوں میں گر رہے ہو۔ فلولا، تو کیوں نہیں ایسے ہوا؟ اذا بلغت الحلقوم، جب کسی کی جان حلقوم تک، یہاں حلق میں پہنچ جائے، یعنی تمہارا کوئی بڑا پیارا ہو، عزیز ہو، جس کو تم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہو، اور اس پر موت کا وقت آ جائے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ بھی رہے ہو، تمہارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، تو اگر تم میں کوئی اختیار ہے تو روک لو، اس کو مرنے سے روک لو۔ تم چاہتے ہو کہ اس کی موت واقعہ نہ ہو، لیکن کر کچھ نہیں سکتے، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تو کیوں نہ ہوا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب کسی کی جان حلقوم تک پہنچ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو، یعنی کیوں نہیں اس کو روک لیتے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری بنسبت، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے ذریعے سے، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ اور ہر سب سے زیادہ قریب ہے، جس طرح فرمایا کہ پیچھے گزرا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ، نحن اقرب الیہ، یہ سورہ قاف کے اندر ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو یہاں شاہ رگ ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اور یہ قرب قدرت اور علم کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قرب حصی جس کو ہم سمجھتے ہیں قرب قریب ہونا، یہ جسم کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کہ یہ چیز میرے قریب ہے، اس کی نسبت یہ دور ہے، یہ دور ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تو جسمانی قرب اور بعد نہیں بلکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے قریب ہے۔ تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، وہ جس کی جان حلق تک پہنچی ہوئی ہے، ہم اپنے علم اور قدرت کے ذریعے، علم اور قدرت کے ساتھ اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری بنسبت بھی، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس اگر تمہیں حساب کے لیے پیش نہیں ہونا ہے تو کیوں نہیں ہوتا ترجعونها إن كنتم صادقین، تم اس کو لوٹا لو، یعنی اس کی موت کو روک لو، تم نہیں چاہتے کہ اس کی موت واقع ہو، تو پھر یا جس کی روح نکل گئی ہے اس کی روح کو واپس لے آؤ، پھر اسی میں ڈال لو، اس کو زندہ کر لو۔ تو یہ چیزیں تمہارے قبضہ و اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے، جو اس کی مشیت ہوتی ہے اسی طرح ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے، جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہی کچھ ہوتی ہے۔ تو یہاں انسان یعنی جب تم اتنے بے بس ہو تو پھر کیوں نہیں تم مان لیتے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جانتے ہو کہ بے بس ہو، کچھ کر نہیں سکتے، ہر چیز اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو پھر بتوں کو بھی پوجا کرتے ہو، اور اس کے علاوہ بہت سے بت اور بہت سے معبود بنا رکھے ہیں۔ تو عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، اور کوئی اس کے علاوہ جو ہے عبادت کے لائق نہیں۔